الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شافع روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک طیب و طاہر ظاہری حیات، دن اور رات، آسانی اور مشکل کے حالات میں، ہر حال میں اللہ کریم کے دین کی سر بلندی کے لیے آپ نے وہ کوششیں فرمائیں کہ نہ کوئی پیچھے یوں کر سکا، نہ قیامت تک کوئی سوچ سکے گا۔ انہی مبارک کاوشوں میں سے ایک غزوہ احد ہے جو 3 سن ہجری شوال المکرم 15 تاریخ کو مدینہ طیبہ کے بالکل قریب میدان احد میں، جہاں جبل احد ہے، یہ غزوہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین اور کلمہ کو بلند کرنے کی غرض سے مشرکین مکہ کے ساتھ آپ نے اور آپ کے جانشاروں نے، شاگردوں نے، صحابہ و اہل بیت مل جل کے مشرکین کا صفایا کیا۔ سبب اس کا غزوہ احد کا غزوہ بدر ہے۔ وہ سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا تھا مقام بدر، جیسا کہ رمضان میں ہم اس کو ذکر کر آئے۔ کفار کو بڑی سخت قسم کی شکست ہوئی تھی بدر میں۔ تو یہ مکے کے بڑے بڑے، جن کو آپ ائمۃ الکفر بھی کہہ سکتے ہیں، کافروں کے بھی امام، یہ کہہ کے گئے تھے کہ اگلے سال تیار رہنا، ہم پھر آئیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہم تو ہر وقت ہی تیار رہتے، اللہ کے دین کے لیے، جہاد کے لیے ہم تو ہر وقت ہی، جب جی چاہے چلے آنا، ہم تیار ہی تیار، ہم تیار ہی۔ مشرکین مکہ نے بڑی شد و مد کے ساتھ لشکر کو تیار کیا۔ جن جن کے بدر میں مارے گئے تھے، جن جن کے رشتہ دار قیدی ہوئے تھے، اور جن جن کا سامان ابو سفیان ملک شام سے واپس قافلے کی صورت میں لا رہا تھا، جو جنگ بدر کی بنیاد بنا تھا، ان
سب کو ان لوگوں نے برانگیختہ کیا، اور اس کام کے لیے باقاعدہ 2 بدمعاش قسم کے شاعر انہوں نے عرب اندر ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ لوگ انتقام لینے کے متعلقہ شاعری عرب قبائل کے اندر دن رات کر کے آگ لگا دو، اور جب وہ اٹھے اور ہر قبیلے میں انتقامی کارروائی کے متعلقہ اشعار پڑھتے، اور عرب انتقام لینے کے بہت بڑے، یوں سمجھیں اول نمبر کے لوگ، ایک بندے کے قتل پہ آقا علیہ السلام سے پہلے، آپ کی بعثت مبارکہ سے پہلے قبیلے کے ایک بندے کو کسی نے قتل کیا، 100 سال ان کی جنگ ختم نہیں ہوتی تھی، انتقام کی آگ ان کے ہاں اس قدر بھڑکتی تھی۔ اور ان کا ایک وتیرہ اور ایک فطرت ان کی چل رہی تھی، کلچر چل رہا تھا کہ اگر ہم اپنے بندے کا انتقام نہیں لیں گے جب تک، تو اس کی روح چیختی چلاتی رہتی ہے کہ پچھلے مر گئے ہیں کہ میرا انتقام ہی کوئی نہیں لے سکا۔ یعنی اس طرح کی ان کی گندی رسومات تھیں جنگ و جدال کے حوالے سے۔ اب اکٹھے ہوئے 3000 کا لشکر جرار، مشرکین کتنے ہیں؟ 3000۔ یہ مرد ہیں جو جنگجو ہیں، پھر انہوں نے اپنی عورتوں کو ساتھ لیا۔ عرب کا دستور تھا کہ مر جاتے اگر عورتیں ساتھ ہوتی تو پیچھے نہ ہٹتے، وجہ یہ ہوتی کہ یہ کہیں گی تم بزدل ہو گئے، عورتوں کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹتے، کیونکہ یہ عورتیں پھر تانے دیتی، ڈوب مرو، بزدل ہے گو، پیچھے ہٹ گئے ہو۔ جنگ سے پیچھے ہٹنا مردوں کا کام نہیں، عورتیں اس مقصد کے لیے لیں۔ پھر گانے باجے والی کنجریاں اکٹھی کیں، فحاش قسم کی لڑکیاں لیں جو جس کے جی میں جو آئے اس کو کرنے پہ تیار ہوں، ایسی فاحشہ عورتیں۔ پھر شراب کے بڑے بڑے ڈرم اکٹھے کیے، یعنی پورا عیاشی کا ساز و سامان، کہ عرب کے جو جوان تھے زمانہ جاہلیت وہ عورتوں کو بھی بڑی دل دادا تھے اور شراب بھی بڑی پیتے تھے، اور پھر جب گانے والی عورتیں ان کے سامنے ناچتیں تو پھر کٹ مرتے پیچھے نہ ہٹتے۔ اس مقصد کے لیے ان کنجریوں کو بھی ساتھ لیا گیا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب، جو جنگ بدر کے بعد ہی مسلمان ہو گئے تھے، حضور کریم علیہ السلام کے چچا چا، انہوں نے خط لکھ کے اپنا قاصد بھیجا اور کہا کہ آقا علیہ السلام کو فی الفور جا کے اطلاع کی جائے کہ مشرکین پھر حملہ آور ہونے لگے ہیں مدینہ طیبہ پہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے جیسے ہی قاصد پہنچا اپنے غلاموں سے مشورہ فرمایا۔ اس میں پھر بہت ساری باتیں ہیں جو میں چھوڑتا چلا جا رہا ہوں۔ تو آقا کریم کے غلاموں نے گزارش کی، جی بڑا ہی مزہ آئے گا، پچھلے سال تو کچھ ہم رہ گئے تھے، بدر میں نہیں جا سکے تھے، اب تو سارے ہی چلیں گے، یا رسول اللہ آپ صرف اعلان جہاد فرمائیں، ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے بچے، سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان۔ میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ چلو پھر نکلتے ہیں، خود گھر تشریف لے گئے، جنگی لباس زیب تن فرمایا۔ یہ رسول اللہ کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، خود جسم اقدس پہ جنگی۔ آج پیر صاحب تو باہر نہیں نکلتے نا، پیر صاحب کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو پیر صاحب ہوں۔ وہاں امام الانبیاء والمرسلین، صحابہ میں سب سے پہلے جنگی لباس پہن کے اپنے مبارک گھوڑے پہ سوار ہو کے میرے آقا تشریف لے فرما جلدی آؤ، میں تو تیار بھی ہو گیا ہوں۔ جنگی لباس پہنا، جو بھی اس وقت کے جنگی آلات تھے وہ آپ نے اپنے ساتھ لیا۔ صحابہ کرام کی جو جماعت تیار ہوئی وہ 1000 بندے تھے۔ کتنے؟ 1000 بندے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ نابالغوں کو اور اپاہجوں کو لے کر ہی جاتے تھے، چھوٹے بچوں کو اور جو اپاہج ہو ان کو غزوے میں۔ یہاں پہ ایک لڑکے نے ہاتھ جوڑے، جی مجھے لازمی جیل میں، میں لازمی چلوں گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں؟ عرض کی کہ میں جہاں سے مرضی مجھے بٹھایا جائے، جس جگہ کے لیے تیر چھوڑتا ہوں وہیں لگتا ہے،
اور یہ بات مدینہ میں مشہور تھی کہ یہ بندہ ایسا تیر انداز ہے. عمر بہت کم تھی لیکن جہاں نشانہ لگا وہیں پہنچتا ہے. میرے آقا فرماتے چلو تیر انداز ہونے کی وجہ سے اس کو بھی لے لو. اب میں آپ کو جوانو غور کرنا کہ ان کو مرنے پہ کتنی خواہش ہوتی. بس آج اتنی بات ہی سمجھ آ جائے تو کافی ہے. اب وہ تو ہو گیا اس لیے ساتھ کہ وہ بہت بڑا تیر. ایک اور بچہ کھڑا ہو گیا, ہاتھ جوڑ کے عرض کی یہ جا سکتا ہے مرنے کے لیے, ہم نہیں جا سکتے. نہیں سمجھے آپ, یہ اگر شہادت کے لیے جہاد میں جا سکتا یا رسول اللہ ہم نہیں جا سکتے. فرمایا وہ تو تیر انداز ہے. عرض کی میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. اگر وہ تیر انداز ہے تو اللہ نے مجھے پاور دی ہے. میرے آقا کریم فرماتے چلو ٹھیک ہے تم دونوں کشتی لڑو. تم دونوں, اگر تو نے کشتی میں اس کو پچھاڑ دیا اور تو جیت گیا کشتی تو پھر تیرا بھی نمبر لگ گیا جہاد کے لیے, تجھے بھی اجازت ہے. جب کشتی لڑی گئی تھی جو دوسرا آیا تھا یہ اس بندے سے جیت گیا. سرکار نے فرمایا دونوں ہی چلیں گے. ان کو مرنے کا کتنا شوق تھا اندازہ لگانا. ایک اور صحابی ہیں جو ایسے تھے کہ میں اپنی مثال دے کے سمجھاؤں کہ ایک جنتی شخص کی طرف میں نہیں مناسب سمجھتا. جیسے ایک بندہ ایک ٹانگ سے لنگڑا ہو جائے, ایک ٹانگ سے چل نہ سکے. میرے آقا کا ایک غلام ایسا بھی تھا اور اس کے بیٹے اس کو جہاد پہ جانے, کیونکہ شریعت معذور پہ جہاد کو فرض نہیں کرتی. وہ اسی حالت میں چل کے سرکار کی بارگاہ میں آیا. عرض کیجیے میرے بیٹے مجھے جہاد کے لیے نہیں جانے دیتے, میرا شوق ہے کہ میں شہید ہو جاؤں اللہ کی راہ میں, لیکن وہ مجھے جانے نہیں دیتے, کرم فرمائیے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں معذور بندے پہ رب نے جہاد کو فرض ہے. اس بندے کے جملے سننا, گزارش کرتا ہے کہ میرا دل یہ کرتا ہے اسی معذوری پن کے ساتھ میں اپنے رب کی جنت کی زمین کو روندنا چاہتا ہوں. اسی حال میں میرے آقا نے جب جملے سننے نا حضور بہت خوش ہوئے. سرکار بڑے مسکرائے, فرمایا ٹھیک ہے اس کو بھی اجازت ہے, ٹھیک ہے اس کو بھی. یوں 1000 رسول پاک کے ساتھ جاں باز اور مجاہدین مدینہ طیبہ سے مقام احد کی طرف روانہ ہوئے. کچھ ہی دیر چلے ہوں گے رئیس المنافقین, رئیس عبداللہ بن ابی, یہ رئیس المنافقین, اس نے کہا جی ہم نہیں جائیں گے. اور اس کے ساتھی تھے 300 بندے. کتنے؟ رئیس المنافقین نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ غزوے میں نہیں جا سکتے. مدینہ سے چلا گیا, احد اور مدینہ کے درمیان میں اکڑ گیا. میرے آقا فرماتے ہیں نہیں جا سکتے تو نہ جائیں, کچھ تیری وجہ سے غزوہ تو رکنے نہیں لگا. اس نے کہا جو میرے ساتھی ہیں واپس ہوں, ایک یہ اور 300 بندے اور بھی چلے آئے تو پیچھے رہ گئے. 700 بندہ ادھر ہے, 3000 ادھر ہے. میرے آقا فرماتے کوئی مسئلہ نہیں. پہنچ گئے غزوہ احد جہاں میدان احد میں لگنا تھا. ابو عامر ایک شخص تھا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں تشریف لانے سے پہلے اوس و خزرج مدینہ کے 2 مشہور و معروف قبیلے ہیں. جو مدینہ کے رہائشی صحابہ کرام ہیں نا, وہ انہی 2 قبیلوں میں ہی تقسیم ہوتے ہیں, اوس و خزرج میں. اس شخص کی ان دونوں قبیلوں میں بڑی عزت تھی, بڑا وقار تھا. اتنی تھی کہ جس کو جو کہہ دیتا پورا قبیلہ ہی وہیں کھڑا ہو جاتا. اس نے کہا نا یوں کرنا, سارا قبیلہ ہی تیار ہو جاتا, ایسا ہی کرنا. جب آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت فرما کے, تو کافی سارے لوگ مدینہ کے مسلمان ہو گئے. ابو عامر مسلمان نہیں ہوا, یہ مکہ چلا گیا تھا. جملے غور سے سننے والے, کہاں چلا گیا تھا؟ آج یہ بھی ان کے ساتھ آ رہا ہے. مشرکین مکہ کے ساتھ رسول پاک کے خلاف لڑنے کے لیے ابو عامر مکہ سے, اور مشرکین کو کہتا ہوا پتہ کیا آ رہا ہے؟ توجہ جس نے کی تو اس کا انشاءاللہ ایمان بڑا ہی تازہ ہوگا.
اس نے کہا کہ آپ پریشان ہی نہ ہوں، مدینہ میں صرف 2 ہی قبائل ہیں مسلمانوں کے جنہوں نے آقا علیہ السلام کا ساتھ دے رکھا ہے، اور میری وہاں اتنی چلتی ہے، میں جو کہہ دوں وہی مانی جاتی ہے۔ بس جیسے ہی میدان میں مدینہ طیبہ احد کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تو حضور کا صرف نام لیتا تھا نا، کافر تھا، میں لقب کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، آپ کے جہاں باز تیار ہوں گے، اے مشرکین تمہیں پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب سے پہلے میدان میں ابو عامر جائے گا اور وہاں جا کے اعلان کر دے گا، اے اوس و خزرج، میں وہی ابو عامر ہوں جس کی ہر بات پہ تم لبیک کہتے تھے، سارے کے سارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے واپس چلے جاؤ۔ اور مشرکین کو کہنے لگا، یوں وہ اکیلا بندہ تمہارا مقابلہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اوس و خزرج میری ہر بات کو مانتے ہیں۔ مشرکین بڑے خوش ہوئے، جی یہ تو بغیر لڑے ہی ہم اپنی جنگ جیت کے آ جائیں گے۔ اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ زمانہ اور تھا، وہ زمانہ، وہ ابھی تک بکے ہی نہیں تھے جس زمانے میں تیری بات مانتے تھے، اب تو وہ دربار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں، لیکن کافر تھا، اس کو کیا پتا کہ حضور کے غلاموں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ خیر، غزوہ احد میں جنگ شروع ہو جاتی، ابو عامر سب سے پہلے آیا، سب سے وہ منصوبے کے تحت کہنے لگا، او اوس و خزرج، اب سوائے مہاجرین صحابہ کے باقی جتنے بھی سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں نا مسلمان، وہ سارے اوس و خزرج والے ہی ہیں۔ مدینہ میں 2 ہی تو قبائل تھے جو حضور کے ساتھ ہوئے۔ وہ کہنے لگا، اے اوس و خزرج، میری طرف سے سلام قبول کرو۔ پہلے آتا تھا تو سارے کھڑے ہو جاتے تھے، اور آج جملے پتہ ہے کیا ملے ہیں سامنے سے؟ انہوں نے کہا، نہ تیرے جیسے گستاخ کا سلام لیتے ہیں، نہ تیرے جیسے پلید کو مرحبا کہتے ہیں، نہ تیرے جیسے گستاخ کی کوئی بات مانتے ہیں۔ آج تو ایک ہی بات ہے، ہمت ہے تو تلوار لے اور ہمارے سامنے آ۔ مشرکین مکہ کی سوچوں پہ پانی پھر گیا، یہ تو ان کو بڑا تیار کر گیا، میرے ایک خطبے کی دیر ہے، سارے محمد عربی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا، تو پاگل ہو گیا ہے، جن کی بارگاہ میں ہم بکے ہیں نا، ہم نے تو قسمیں اٹھا رکھی ہیں، سب کچھ انہی کے قدموں پہ قربان ہوگا، مصطفیٰ کو آنچ نہیں آنے دیں گے، اور تو کہتا ہے چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دفع ہو جائے یہاں سے۔ اس کے ساتھ کچھ چمچے کڑچے بھی تھے، انہوں نے کوشش کی پتھراؤ کی، میری بات نہیں مانتے۔ اگلوں نے وہ جواب دیا کہ خود بھی بھاگ گیا میدان سے، سارے چمچے بھی بھاگ گئے۔ کہا جی آج معاملہ اور ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب رسول پاک سے نسبت ہو جائے، اللہ کرے آپ کو میرا جملہ سمجھ آ جائے، جب رسول، تو پھر پچھلے رشتوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ جب سرور دو جہاں کے دربار میں بندہ بک جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ ہمارا کیا لگتا ہے، وہ کیا لگتا ہے، پھر ایک ہی جملہ دیکھا جاتا ہے، یہ مصطفیٰ کا کیا لگتا ہے۔ اگر حضور کا ہے تو اپنا ہے، اگر حضور کا نہیں تو اپنا باپ بھی اپنا دشمن ہے۔ اسی ابو عامر کا ایک بیٹا غسیل الملائکہ جناب سیدنا حنظلہ، غسیل الملائکہ، میرے آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے گزارش کرتا ہے، اللہ کے حبیب، یہ مسلمان تھے نا جناب ابو حنظلہ رضی اللہ عنہ، اجازت ہو تو ابے کا سر میں ہی قلم کر دوں۔ یہ غزوہ احد کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ اے اللہ کے حبیب، اجازت ہو تو اس ابو عامر کا سر میں ہی قلم کر کے جہنم رسید کر دوں۔ میرے آقا نے شفقت فرمائی، فرمایا نہیں تو نے نہیں جانا، نہیں تو نے نہیں جانا، لیکن وہ آ تو گیا نا، انہوں نے بتا تو دی نا تاریخ اسلام کیا ہے۔ پہلے باپ کی حیثیت اسلام قبول کیا ابو حنظلہ نے، باپ ابو عامر کافر ہی ہے، اور باپ کو نہیں دیکھا کہ میں اس کے نطفہ سے ہوں، گزارش کی، اے غریب نواز اجازت ہو تو پھر میں اس کو جہنم رسید کر دوں۔ ہمیں بھی اس سے نصیحت کم از کم لینی چاہیے
کیا نصیحت؟ جو مصطفیٰ کا نہیں وہ اپنا بھی نہیں. اب آپ نے بتانا ہے جو سرکار کا نہیں وہ، جن کو حدیث روایت سمجھ آئی ہے، جو سرکار کا نہیں وہ بھلے وہ پہلے کچھ بھی لگتا ہو، کیونکہ ہمارا رشتہ صرف رسول پاک کی وجہ سے ہے. ہم خونی رشتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں. اگر وہ سرکار سے اس طرف کھڑے ہیں ہمارے وہ کچھ نہیں لگتے. ہمارا وہی سب کچھ ہے جو سرور دو جہاں کے دربار میں آپ کا غلام ہے. یہ جناب ابو حنظلہ نے سمجھا دیا. یہ کون ہے ابو حنظلہ؟ ان کی 14 شوال المکرم کو شادی ہے، 3 سنہ ہجری ہے، 15 کو غزوہ احد ہے. توجہ کریں، 14 اور 15 کی درمیانی رات ان کی بیوی کے ساتھ پہلی رات تھی. اعلان جو ہوتا ہے چلو غزوے کے لیے، مورخین نے لکھا کہ شوق جہاد میں ان کے ذہن میں نہ رہا کہ میں نے غسل بھی کرنا ہے. شوق جہاد میں رات بیوی کو لے کے آیا، صبح اعلان ہوتے جہاد کو چلا گیا. آج ایسا کوئی نوجوان ہے جو مصطفیٰ کے دین کے لیے ایسی قربانی پیش کرے؟ سنیے گا پھر رب کیسا مقام دیتا ہے. وہاں شہید ہو جاتے ہیں جناب ابو حنظلہ. سرکار علیہ السلام نے غزوہ احد کے بعد اپنے شہداء کی تدفین کے لیے فرمایا دیکھو کون کون شہید ہوا. 70 کے 72 صحابہ کرام اس غزوہ میں شہید ہوئے تھے. اور یہی میرے آقا کے پیارے چچا جان سید الشہداء، اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر جناب امیر حمزہ بھی اسی غزوہ میں شہید ہوئے تھے. احد کے مقام پہ جن کا مزار اقدس ہے. جب تلاش کرنے لگے ابو حنظلہ نہ شہداء میں ہیں نہ غازیوں میں ہیں، میرے آقا مسکراتے ہیں، یا رسول اللہ ابو حنظلہ نہیں مل رہا. میرے آقا یوں دیکھ کے مسکراتے ہیں، فرمایا ابو حنظلہ شوق جہاد میں اسے بات ہی بھول گئی کہ میں نے غسل کرنا ہے، کو اسی حالت میں چلایا، شہید ہو گیا. رب نے میرے شاگرد کو یہ مقام دیا، فرشتے بھیجے، میں دیکھ رہا ہوں آسمان پہ رب کے نورانی فرشتے میرے شاگرد کو غسل دے رہے ہیں. اسی لیے غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شاگرد مصطفیٰ ہے، یہ وہ مبارک مجاہد ہے، یہ وہ شہید ہے جس کی شہادت کے بعد غسل اللہ کے پاک فرشتوں نے اس کو آسمانوں پہ دیا. کچھ ہی دیر کے بعد اس کی لاش غزوہ احد کے میدان میں آ گئی اور زلف عنبرین سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. اس وجہ سے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. یار وہ دین کے لیے اس قدر اپنے آپ کو پیش کریں. اے میرے نوجوان بھائیوں بزرگوں غور کرو، رات ان کی شادی ہوتی ہے، اگلے دن جہاد پہ چلے گئے، شہادت کا جام نوش کر لیا. آج کے نوجوان کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں کہ 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز ہی پڑھ سکے، اور دعوے ہیں غلامی رسول میں موت قبول. آپ اندازہ لگائیں ہم رسول پاک سے کتنے وفا کرنے والے ہیں اور ان لوگوں نے کس قدر وفا کی. میرے آقا کریم غزوہ احد میں ایک تلوار نکالتا، فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے؟ جناب علی کھڑے ہوئے، جناب عمر کھڑے ہوئے، جناب زبیر کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ ہمیں دیں، ہم اس کا حق ادا کریں گے. فرمایا بیٹھ جاؤ. فرمایا اصل وجہ یہ بنی بیٹھنے کی، فرمایا کون حق ادا کرے گا؟ اب طبیعت مبارک کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے مجھ سے پوچھیں تو صحیح اس کا حق کیا ہے. انہوں نے ڈائریکٹ ہی گزارش کی کہ ہم حق ادا کر دیں گے، ہمیں دے دیں. فرمایا بیٹھ جاؤ. فرمایا میرے آقا کریم کا اور غلام کھڑا ہوتا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب اس تلوار کا حق کیا ہے؟ فرمایا ہاں اس طرح بات کرنی تھی. میرے آقا فرماتے ہیں جب تک ٹکڑے ٹکڑے ہو کہ تلوار ختم نہ ہو جائے دشمنوں کو جہنم رسید کرتے ہی رہنا، یہی اس کا حق ہے. عرض کرتے پھر میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں یہ لے. اس نے تلوار لی، پھر وہی ہوا جیسا کہہ کے گیا. جب تک اپنے یا تلوار کے ٹکڑے نہیں ہوئے پیچھے نہیں کسی نے دیکھا اس کو. کافروں کی صفے کے صفے جہنم رسید ہو رہی ہیں، لڑتا ہی چلا جا رہا ہے، لڑتا ہی چلا جا رہا ہے، لڑتا ہی چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ خود جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا نا حق ادا کرے وہ لے. عرض کی میں نے حق ادا کر دیا ہے، میں نے حق ادا.
کر دیا ہے۔ وہ صحابی رسول جس نے عرض کی کہ مجھے بیٹے، ابھی آپ کو بتایا جان نے، کیونکہ میری ٹانگ کا مسئلہ ہے اور میری خواہش ہے کہ میں اسی حال میں اپنے رب کی جنت کو، جنت کی سرزمین کو رون دوں، یہ الفاظ وہ بھی شہید ہوئے۔ جملے اگلے سننے کے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا بات ہے تیرے جذبے کی، فرمایا جو جملہ مدینے میں کہہ کے آیا تھا نا، میں دیکھ رہا ہوں احد میں بیٹھ کے لاکھوں کلومیٹر دور جنت میں دیکھ رہا ہوں بندہ اسی حالت میں اپنے رب کی جنت کی زمین کو روند رہا ہے۔ بندہ اسی حالت میں اپنے رب کی جنت کی زمین کو کہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں؟ بول تو صحیح سنی، کم از کم بولا کر یار۔ رسول پاک ہے مدینہ میں، میدان احد میں، جنت کہاں کھڑی ہے؟ ایک دیوار سے پہلے یا بعد؟ نہیں سمجھے آپ، نہیں سمجھے؟ لوگوں کے نبی تو دیوار کے پیچھے نہیں جانتے نا، ہم جس نبی کے پیروکار ہیں اللہ کے فضل سے لاکھوں کلومیٹر دور بھی جنت کھڑی ہو، سرکار مدینے میں بیٹھ کے فرماتے ہیں ہم جنت بھی دیکھ رہے ہیں، غلام کو جنت میں جاتا بھی دیکھ رہے ہیں، اور اسی حال میں رب کی جنت کی زمین کو روندتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو اس نبی کے پیروکار ہیں، ہمیں ایسا نبی درکار ہی نہیں ہے جو دیوار کے پیچھے کے حالات ہی نہ جانتا ہو، وہ امت کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ وہ کوئی بے ایمان دجال ہی ہوگا، رب کے پاک پیغمبر کی یہ شان ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مبارک صحابہ، دو مبارک، غور کرنا ان لوگوں کو اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کرنے کا کتنا شوق ہوتا، اکٹھے ہوئے ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ آپ دعا کریں اپنے لیے جو سمجھ آتی ہے، میں آمین کہتا ہوں۔ دوسرے نے کہا آپ اپنے لیے کریں، میں۔ اب جناب حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص نے دعا شروع کی اپنے لیے، اے اللہ میرا کسی قوی ترین بہادر دشمن سے مقابلہ ہو اور حال یہ ہو کہ میں اس کو گاجر مولی کی طرح جہنم میں رسید کرتا جاؤں، جو بھی آئے جہنم چلا جائے میری تلوار کی زد میں۔ دوسرے نے کہا آمین۔ اب دوسرے کی باری آئی، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص نے کہنی تھی آمین، یا اللہ میرا بھی کسی قوی ترین بندے سے مقابلہ ہو جنگ میں، یہ میدان احد میں ہی، غزوہ احد کے دن ہی دعائیں ہو رہی، اور یا اللہ لڑتے لڑتے میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، اور میری شہادت کے بعد دشمنان اسلام میرا ناک کاٹ لیں، میری آنکھیں نکال لیں، میرے کان کاٹ لیں، میرے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹ لیں، تاکہ قیامت کے دن جب میں اسی حال میں کھڑا ہوں گا، اے مالک تو مجھ سے پوچھے گا ضرور کہ میں نے تو تجھے آنکھیں بھی دی تھی، ناک بھی دیا تھا، کان بھی دیے تھے، یہ سارے اعضاء کدھر گئے؟ میں اہل معاشر کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہہ سکوں کہ تیرے اور تیرے حبیب کے نام پہ میدان احد میں کٹوا کے آ گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا آمین۔ پھر سیم ایسے ہی ہوا، جناب سعد جدھر گئے دشمنوں کو جہنم میں رسید کرتے گئے، اور وہ دوسرے جب گئے کافی جہنمیوں کو جہنم رسید کیا، لیکن آخر کار خود کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد ان کا ناک کاٹ لیا مشرکین نے، ان کی آنکھیں نکالنی مشرکین نے، کان کاٹ لیے مشرکین نے، جیسے کہا تھا رب نے ویسے ہی قبول فرما لی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا جذبہ کیسے رکھتے تھے۔ بس اصل بات آپ کو آج یہ سمجھانا مقصود ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایسے بہادر تھے کہ دونوں ہاتھوں میں، ایک تلوار اس ہاتھ میں ہوتی ہے ایک اس میں، دونوں کے ساتھ لڑنے والے بہادر تھے۔ اکثر بہادر تھے ایک ہی ہاتھ سے لڑتے ہیں نا، امیر حمزہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں رکھ کے دشمنوں کو صفوں کی صفیں جہنم رسید کرتے۔ اور عرب میں کوئی ایسا جنگجو نہیں تھا جو امیر حمزہ کا مد مقابل ہوتا، پورے عرب میں کسی کی جرات ہی نہیں تھی کہ امیر حمزہ پر قوی ہوتا یا آپ سے جیت جاتا۔ آپ نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں میں تلواریں، دونوں ہاتھوں میں
تلواریں ہیں۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا ہی عجیب ہے۔ آپ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، مکہ شریف کی بات ہے، ہجرت سے پہلے کی بات۔ ابو جہل نے رسول پاک علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کی۔ امیر حمزہ جو ہیں، یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے، آپ شکار سے واپسی آئے تو آپ کو پتہ چلا اس بھائی مان نے یہ جملے یہ کام کیا میرے آقا علیہ السلام کے خلاف۔ ابھی تک مسلمان ہیں، بس سیدھے ادھر ہی گئے۔ ادھر گئے تو ابو جہل کو للکارا، او بے ایمان، او کمینے انسان، تجھے شرم و حیا نہیں آتی؟ تو نے یہ کام کرنا تھا؟ کہنے لگا آپ دیکھتے نہیں ہیں آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کا کیا حشر کر رکھا، کس طرح ہمارے خداؤں کی مذمت بیان کرتا ہے، بتوں کی۔ ہمارے آباؤ اجداد کو کہتا وہ تو بدھو تھے، پاگل تھے، بتوں کی پوجا جو کرتے رہے۔ ہمیں کہتا یہ سارے بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، بتوں کو خدا سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او گندے انسان، تو ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، وہ پاگل نہیں ہے تو کیا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو سجدہ کرے۔ فرمایا سن، میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، میرا بھتیجا مصطفیٰ کریم اللہ کا سچا اور آخری رسول ہے۔ یہ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ، سیدھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کی ذات پہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہ امیر حمزہ، میرے آقا فرماتے ہیں امیر حمزہ کو اللہ کی طرف سے یہ لقب ملا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا بھی شعر ہے، مصطفیٰ کا بھی شعر ہے۔ مولا کائنات تو آپ کو تو شیر خدا کہتے ہیں، امیر حمزہ کو شیر خدا بھی کہتے ہیں، شیر مصطفیٰ بھی کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے چچا کو رب نے یہ لقب عطا فرمایا ہے۔ اب لڑ کے تو کوئی آپ کو شکست، کوئی مد مقابل ہی نہیں تھا، دونوں ہاتھوں سے مشرکین کی صفوں کی صفیں جہنم میں کاٹ کاٹ کے ڈالتے جا رہے ہیں۔ بس لڑتے لڑتے آپ کی ناف کے نیچے سے جو لوہے کا جنگی لباس پہنا تھا نا، وہ تھوڑا سا سرک گیا، وہ تھوڑا سا تلوار سے لڑتے جب سرک گیا تو جسم اقدس نظر آنے لگا، اور کفار نے وحشی نامی شخص کو اسی کام کے لیے اونچی جگہ بٹھایا تھا کہ امیر حمزہ کے مد مقابل آ کے تو اس کو شکست دی نہیں جا سکتی، اگر کہیں موقع ملے تو پھر نیزہ چھوڑنا ہے۔ اور وحشی اگرچہ کافر تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، یہ اس قدر نیزے کا اور تیر کا کاریگر تھا کہ جتنی دور سے جہاں مرضی نشانہ لگاتا وہیں جا کے پہنچتا۔ اب یہ اسی مقصد کے لیے بیٹھا، ادھر سے جنگی لباس سرک گیا تو اس بے ایمان نے وہاں سے نیزہ امیر حمزہ کی طرف چھوڑا، اور تھوڑا سا ایریا تھا جو ننگا تھا جس سے جنگی لباس سرک گیا، اور وہ ایسا نشانے باز تھا کہ وہ نیزہ وہیں جا کے لگتا ہے۔ اور امیر حمزہ نے کوشش کی اٹھنے کی، لیکن وہ آر پار ہو گیا تھا، پھر آپ اٹھ نہ سکے۔ پھر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور کفار نے آپ کی لاش کا مسئلہ کیا، ناک کاٹ لیا، آنکھیں نکالنی، کان کاٹ لیے، باقی بہت سارے اعضاء کاٹ لیے، کیونکہ ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیوی کے باپ کو جنگ بدر میں آپ نے جہنم رسید کیا تھا، وہ منت مان کے آئی تھی جو امیر حمزہ کو شہید کرے گا اس کو میں یہ بھی دوں گی، یہ بھی دوں گی، یہ بھی، اپنا سارا زیور، اپنے کپڑے سب کچھ دوں گی، اتنے سونے کے دینار بھی دوں گی۔ تو اس بدبخت نے یہ کیا، اور پھر وہ جو آپ کے اعضاء مبارک کاٹے گئے، ابو سفیان کی بیوی نے اس کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا، اور اس کو مکے تک لے گئی اسی حال میں، اور آپ کا مبارک کلیجہ نکال کے اس کو چباتی رہی۔ میرے آقا کریم شاید اتنا کبھی غمگین ہوئے ہوں جتنا اپنے چچا کی مبارک لاش کو دیکھ کے سرکار غمگین ہوئے تھے۔ ایک دفعہ وہاں آپ مبارک نورانی آنکھوں سے نورانی آنسو بہا رہے تھے جب اپنے چچا کو دیکھا اس حالت میں، اور ایک دفعہ پھر جب آپ واپس پہنچے مدینہ تو آپ حال دے رہے تھے فلاں رشتہ دار یوں شہید ہوا، فلاں یوں شہید ہوا۔ آپ نے اپنی پھپھو امیر حمزہ کی حقیقی بہن جناب سیدتنا صفیہ سلام اللہ علیہا کو جب حال دیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں،
پھر نورانی آنکھوں سے نورانی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، میرے آقا اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دین کی خاطر، اور ہم نے کیا کیا؟ بس صرف مقصد آج اتنا ہے، ہم نے کیا کیا؟ ایک وقت غزوہ احد میں یہ بھی آیا کہ پورے مشرکین تیر، نیزے، تلواریں رسول پاک کی طرف چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بھی غزوہ احد میں معاملہ آیا، اور میرے آقا کے جان نثار یوں ارد گرد گھوم رہے ہیں کہ کوئی تیر مصطفیٰ کے جسم تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپ اندازہ لگانا، اندازہ، وہ تیر چھوڑتے جسم اقدس کی طرف، اور ادھر غلام ارد گرد جو گھوم رہے ہیں وہ جسم نہیں آگے کرتے، میری طرف توجہ کریں، وہ اپنا جسم آگے، آپ جملہ بولیں تو میں اگلا جملہ سناؤں نا آپ کو، وہ اپنا جسم آگے، چلو کوئی پیٹ کر دے، کوئی کچھ کر دے، جسم نہیں آگے کرتے، بلکہ سرکار کے جسم کو بچانے کے لیے وہ سرکار کے سامنے یوں اپنا چہرہ کر دے کہ یہ آنے والا تیر ہمارے چہرے پہ لگے، تاکہ قیامت کو یہ بھی نشان رہے کہ ہم سرکار سے اتنے تک تو وفا کی ہے ہم نے۔ ابو قتادہ کی آنکھ نکلی، سنا نا آپ نے؟ کب نکلی؟ کیوں نکلی؟ آج ہی نکلی، غزوہ احد میں نکلی، مصطفیٰ کی حفاظت میں نکلی۔ ادھر سے تیر آتا یہ اپنا چہرہ کر دیتے، پھر تیر آتا یہ چہرہ کر دیتے، پھر تیر آتا یہ چہرہ کر دیتے، حتیٰ کہ ایک تیر ابو قتادہ کی آنکھ میں لگ گیا، پورا ڈھیلا ہی نکل گیا۔ سرور دو جہاں نے جب دیکھا میری حفاظت میں میرے غلام کی آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا، سرکار نے ایسے ہاتھ سے پکڑا اور وہیں جوڑ دیا، ایسا جوڑا، پہلی آنکھ اتنا کام نہیں کرتی تھی جتنی یہ کیا کرتی تھی۔ یہ سرکار کے مبارک فیض ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کو ختم کرتے ہیں۔ 70 کے 72 بندہ اس جنگ میں میرے آقا کریم نے اسلام کی خاطر شہید کرایا، اور میرے آقا کریم خود بھی زخمی ہوئے۔ میرے آقا کریم، میں وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا جو کتب میں موجود ہیں، بس اتنا کافی ہے کہ سرکار دین کی خاطر خود بھی یہ وہ جسم ہے، صحابہ جن کے مبارک ہاتھوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنا نرم ہم نے ریشم بھی کبھی نہیں دیکھا۔ تو میرے اور آپ کے جسم کی کیا اوقات ہے دین کے سامنے، جہاں رسول پاک بے نفس نفیس بھی تشریف فرما ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ فتح ہو گئی، مدینہ شریف واپس تشریف لائے۔ توجہ کرنا، توجہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے راستے میں ایک بچے کو دیکھا رو رہا تھا، اس کا باپ شہید ہو چکا تھا اور وہ بالکل چھوٹا تھا۔ میرے آقا فرماتے کیوں رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، ایک ابا تھا وہ بھی شہید ہو گیا۔ میرے آقا تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے؟ میں تیرا باپ بن جاتا ہوں، عائشہ تیری ماں بن جاتی ہے، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا اور عائشہ تیری؟ وہ بچہ مسکرانے لگا، عرض کی یا رسول اللہ بس سارے غم ہی دور ہو گئے، بس سارے غم ہی۔ یہی وہ غزوہ ہے، آپ کو کئی بار علماء نے ذکر کیا، غزوہ احد، کیونکہ شیطان ابلیس نے یہ بات مشہور کر دی، استغفر اللہ العظیم قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اسی غزوہ میں مشہور ہوا تھا، بھگ دڑ پڑی تھی ایک دفعہ، یہ مشہور کر دیا گیا، مدینہ تک بات پہنچی، مدینہ سے پاک دامنہ عورتیں نکلی کہ سرکار کا پتہ کریں گے کیا ہو گیا۔ تو ایک خاتون چلی آ رہی تھی، توجہ کرنا آخری بات ہے، وہ چلی آ رہی تھی، اپنے آقا مولا کا حال پوچھو کیسے ہیں۔ اس کو کسی شخص نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، کہتی ہے چھوڑ باپ کو، بتا مصطفیٰ کیسے ہیں۔ ابھی کچھ ہی آگے دیر چلتی ہے تو دوسرے نے کہا تیرا بھائی جوان شہید ہو گیا، کہا چھوڑو بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہیں۔ ابھی آگے ہی چلی تھی تو تیسرے نے کہا تیرا جوان بیٹا بھی شہید ہو گیا، کہا میں پوچھتی ہوں سرکار کیسے ہیں۔ ابھی آگے ہی پہنچی تو کہا گیا تیرا شوہر بھی، باپ، بھائی، بیٹا اور شوہر، 4 بندوں کی شہادت ایک ہی دن میں، اور عورت کو بتایا جا رہا ہے تیرے جذبے پہ، عشق رسول پہ ہمارے جیسوں کی جانیں ہی قربان ہو جائیں۔ وہ ہر جملے کے بعد پوچھتی ہے مجھے باپ کا نہ سناؤ، مجھے بھائی کا نہ بتاؤ، مجھے بیٹے کا نہ بتاؤ، میرے شوہر کی شہادت نہ سناؤ، بتاؤ آمنہ کے لال کیسے ہیں۔
بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہیں؟ ہم تو مدینہ سے چلی ہیں سرکار کا پوچھنے، ہم باپ کا پوچھنے تو نہیں آئے، ہم بھائیوں کا پوچھنے تو نہیں آئے۔ جب چوتھے کا بھی سن لیا جملہ وہ یہ بتاؤ سرکار کیسے ہیں، تو پانچواں فرد کہتا ہے دیکھ سامنے مصطفیٰ صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ کہتی ہے یا اللہ کوئی غم نہیں، باپ شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، میرا شوہر شہید ہو گیا، یا اللہ کوئی غم نہیں کیونکہ تیرا حبیب تو صحیح سلامت ہے۔ ایسے جذبے والے لوگ آپ کہاں سے لائیں گے؟ یہاں ایک بندہ گھر میں مر جائے جو حال ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ ان لوگوں کی محبت رسول کا یہ عالم تھا۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما۔ فتنوں کے دور میں بیٹھے ہیں آپ سب، دین قربانیاں مانگتا ہے۔ دین قربانیاں اگر مانگے تو اپنا سب کچھ اللہ کے حبیب کے دین کی خاطر، سب کچھ رسول پاک کے دین کی خاطر، رضا اللہ کی ہو، رضا یا اللہ تیرے دین کے لیے سب کچھ ہی حاضر ہے، سب کچھ ہی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آخری سانس تک اپنی عبادت شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔